بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 21 ستمبر ہے، دن ہے جمعرات کا اور سال ہے 2023۔ ناظرین، میرا ایک کافی عرصے سے ارادہ تھا کہ بھٹا پر کام کرنے والے جو لیبر ہوتی ہے یا اس لیبر کا جو رہن سہن ہے یا اس کا جو کام کا ٹائم ہے اس پہ ویڈیو بناؤں، تو وہ تو خیر میں نہیں بنا پایا کیونکہ بہت ہی زیادہ خستہ حالی میں ہوتے ہیں لیبر اور بھٹا مزدور جو ہیں ان کو۔ مگر یہ ایک مشین مجھے نظر آئی ہے اور یہ مشین جو ہے بھٹا پر اینٹیں بنانے کا کام کر رہی ہے۔ یہ مشین دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ایسی جو بھٹا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی پہلے، امید ہے اس طرح کی مشینیں مارکیٹ میں عام آ جانے کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، کسی بھی شعبے کے اندر مزدوری جو ہے وہ جب مشین پر منتقل ہو جاتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے ایک جو اثر پڑتا ہے سب سے پہلے وہ اس شعبے کے ساتھ جڑے مزدوروں پر پڑتا ہے، اور ایک دم سے وہ سارے کے سارے مزدور جو ہیں بے روزگار ہونے کا وہ 100% چانس ہوتا ہے۔ اب یہ جو مشین آپ کے سامنے چل رہی ہے، یہ مشین جو یہاں پر پہلے تھپیرے ہوا کرتے تھے بھٹوں پہ، ان کی جگہ پہ یہ اینٹیں بنا کے نکال رہی ہے۔ ان اینٹوں میں اور ان اینٹوں میں جو بنیادی فرق میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا مٹی جو ایک اینٹ کے لیے ہوتی ہے اس مٹی کو جتنا دباؤ دینا ہوتا ہے وہ یہاں پہ اس کو جو ہے مشین دے رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو اینٹ بنا رہے ہوتے تھے، انسان بنا رہے ہوتے تھے، کوئی انسان زیادہ طاقتور ہوتا تھا، کمزور ہوتا تھا، تو وہ طاقتور اور کمزور کا دباؤ علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا، اور اس کے اثر سے اینٹ کی جو مضبوطی یا اس کی تھکنس ہوتی تھی اس پہ بھی اثر پڑتا تھا۔ یہاں پر یہ جو مشین کام کر رہی ہے، یہ مشین ایک ہی سائز میں ایک ہی پریشر کے ساتھ ایک ہی وقت میں بہت سی اینٹیں بنا رہی ہے، اور جبکہ انسان جو ہے اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کم سے کم ابھی تو خیر یہ کچھ بھٹوں پر یا کچھ ایریا میں اس قسم کی مشینیں ہوں گی، آنے والے وقتوں میں یہاں پر جو لوگ کام کرنے کے لیے آئیں گے بھٹا پہ، وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے اور صاف ستھرے وہ کپڑوں کے ساتھ سارا دن اپنی مزدوری کر کے اس میں سے اپنا معاوضہ لے کے واپس گھر جا سکیں گے۔ ناظرین، اگر بات کریں اس ایشیا کے اس خطے کی جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، بنگال بھی ہے، تو اس میں جو ماضی میں کبھی کسی زمانے میں اینٹ استعمال کی گئی ہے وہ موئنجو دڑو اور ہڑپا کے جو پرانی آبادیاں تھیں، معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی پرانیاں تھیں، ان میں اینٹیں استعمال کی گئی تھیں اس زمانے میں۔ پھر کوئی درمیان میں ایسا وقت آیا کہ جب یہ انسان جو ہے یہاں اس خطے کا اینٹ بنانا جو ہے بھول گیا، اور اینٹ کے اثرات یا اینٹ نظر نہیں آتی۔ آج سے کوئی 1000 سال پہلے، آج سے کوئی 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہاں پہ جو آبادیاں تھیں ان میں اینٹوں کا دوبارہ استعمال شروع ہوا، اور مختلف وقتوں میں مختلف سائز کی اینٹیں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے اس پاکستان کی اس جو میدانی علاقہ ہے اس میں اگر ہم بات کریں بھیرا کی، تو یہ جو تھا سوری، شیشہ سوری، اس نے بنوایا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے تمام گھروں کو، تمام گلیوں کو اینٹیں پرووائڈ کی تھی کیونکہ وہ ساری ایک سائز کی ہیں۔ اسی طرح اگر بات کریں سودرا کی، تو سودرا کی گلیوں اور دیواروں کے ساتھ لگی اینٹیں جو ہیں وہ بھی ساری ایک ہی سائز کی ہیں، اور یہ جو تاریخ بتاتی ہے یہ محمود غزنوی کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ تو ماضی میں اینٹیں بادشاہوں کے لیے ہی بنتی تھی، بادشاہ ہی بنواتے تھے، بادشاہ اپنی ضرورت اور مقدار کے مطابق بنواتے تھے۔ تو اس زمانے سے پہلے اگر ہم بات کریں تو مختلف جو چھوٹی اینٹیں ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں، ان کے لیے بھٹا اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، وہ بھٹے وہ والے جو برتنوں کے پکانے کے کام آتے ہیں اس قسم کی بھٹیوں میں اینٹیں پکا کر استعمال کی جاتی ہیں۔ خاص طور پر اگر لاہور قلعے کی دیواروں میں دیکھیں تو وہ چھوٹے سائز کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو موجودہ ہمارے سامنے اس وقت اینٹ کا سائز ہے، یہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر ٹرین دوڑانے کے لیے ٹرین کی پٹڑی کے نیچے پلیں اور وہ راستے جو ہے پلر بنانے شروع کیے،
تو انہوں نے یہاں پر آفیشیلی جو سرکاری طور پر یہ جو ہے سائز متعارف کروایا جو تاحال چل رہا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر پنجاب میں جب سکھوں کی حکومت تھی تو ان کے اپنے سکھا شاہی دور میں اینٹ کا سائز تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن اس کو ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اینٹ کے استعمال کے علاوہ یہاں پر ماضی میں انسان جو تھے وہ پتھر تراش کر پتھروں سے مکان بنا کر ان میں بھی قیام پذیر رہے، اور اس کی مثالیں بھی مختلف کلوں کی شکل میں، مختلف تباہ شدہ قلعے جو تھے ان کی شکلوں میں، مکانوں کی شکل میں موجود ہیں اس وقت تک بھی۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کمنٹس کی شکل میں ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ بہت ضروری اور بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں کتنا نالج رکھتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں کس حد تک آپ جو ہے وہ معلومات کا خزانہ آپ کے پاس ہے۔ ناظرین، یہاں پر جو مٹی سے اینٹیں بنانے کا کام ہے، جس بڑے گراؤنڈ کے اندر یہ سارا ٹریکٹر اور اس کے پیچھے بندھی ہوئی مشین بنا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں جب ہاتھوں سے اینٹیں بنائی جاتی تھیں تو اتنے بڑے گراؤنڈ کے اندر اینٹیں بنانے کا کوئی کام کبھی رہا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے، تقریباً کوئی 1.5 سے 2 ایکڑ کا میدان ہے۔ اس کے اندر یہ ٹریکٹر جو ہے وہ اینٹیں بناتے جا رہا ہے آپ کے سامنے، اور باقی جو لیبر ہے وہ سائڈ پہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو جو لیبر ہے اس کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان سے آپ کی بات چیت کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، آپ کا نام؟ محمد رمضان صاحب، آپ بھٹا پر مینیجر ہیں، منشی ہیں؟ مینیجر بھی ہوتا ہے بھٹا پہ؟ مینیجر منشی اچھا، منشی ہی مینیجر ہوتا ہے اور مینیجر کو ہی منشی کہا جاتا ہے۔ بھٹا میں یہ ڈیزگنیشن تبدیل نہیں ہوتی؟ کرتے ہیں، مینیجر بھی لکھتے ہیں، لیکن میں خود پرانا بندہ ہوں نا، اس لیے منشی کہتا ہوں۔ اچھا رمضان صاحب آپ کتنے عرصے سے اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں؟ تقریباً 10 سال۔ 10 سال سے۔ تو یہ جو ابھی آٹومیٹک اینٹ بنانے کا کام آیا ہے، اس سے اور جو پرانے مینول طریقے سے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق آپ نے دیکھا ہے؟ ابھی جو نئے طریقے سے اینٹ بنتی ہے وہ خراب کم ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 یا 3 دن کے اندر اینٹ اندر چلی جاتی ہے بھٹے میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سردیوں کے موسم میں ٹھیک ہو گیا۔ گرمیوں کے موسم میں دوسرے دن چلی جاتی ہے اندر۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو ہاتھ والی بنائی جاتی ہے وہ اینٹ جو ہے وہ تقریباً گرمیوں میں 4 سے 5 دن کے بعد اندر جاتی ہے، اور سردیوں میں 12 سے 13 دن کے بعد۔ اچھا، وہ اس کا خشک ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا رمضان صاحب، یہ جو مشین آ گئی اینٹ بنانے والی، ٹھیک ہے، بھٹے کا کام جو ہے وہ دنیا بھر کے لوگوں کا جو تنقید کا نشانہ ہے وہ بھی بنتا رہتا ہے، لیکن بھٹے کے اوپر یہ مشین سے اینٹ بنانے کے آ جانے کی وجہ سے وہ جو لیبر ہے وہ اس کا کیا بنے گا جو ماضی میں اس میں کام کرتی رہی ہے؟ نہیں، وہ ماضی میں کام اس کے لیبر کا ساتھ چل رہا ہے، ابھی بھی ہے ہاتھ سے کام کرنے والا؟ ابھی کیا کام ہے ان کا؟ ابھی بھی اینٹیں بنا رہے ہیں، لیکن آپ کے بھٹے پہ تو وہ نہیں بنا رہے نا؟ بنا رہے ہیں، دونوں طریقوں سے بن رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ڈیزل لگتا ہے اینٹ پہ، اس سے صرف فنشنگ کے لیے یا کوئی اور بھی اس کے اندر اس کا بس فنشنگ نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے کہ جو سانچہ ہے یہ مٹی نہیں چھوڑتا۔ اچھا۔ ڈیزل اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ مٹی چھوڑ دے، اس کے ساتھ کیمیکل بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کیمیکل بھی ہوتا ہے؟ ڈیزل کے علاوہ کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ کیمیکل بھی ملتا ہے وہ۔ اچھا، اس کا نام شام کوئی نہیں آپ کو پتہ؟ کیمیکل وہ لاہور سے منگواتے ہیں، وہ بھی پانی کی شکل میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ چینی کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو ڈیزل میں مکس کرنا پڑتا ہے؟ کرنا پڑتا ہے گرم کر کے۔ اچھا، نام کیا اس چیز کا؟ کیمیکل کا۔ کہندے نے پٹھا بہ گیا، یہ پٹھا بہ جانا کی ہوندا ہے؟ پٹھا بہ جانا؟ ہاں، کہندے نے ساڈا پٹھا بٹھا دیتا انہوں نے۔ پٹھا بہ جانا یہ ہوندا ہے کہ پٹھے دی رننگ تقریباً اس دور دے وچ 2 تو 3 لاکھ روپیہ ڈیلی بیس تے خرچہ ہے۔ اچھا، اگر باہر پیڑوں میں اینٹ جو ہوتا ہے وہ اندر صحیح نہیں آ رہی، اچھا، یا بٹھے کے پانی پڑ گیا، بارش ہو گئی ہے، اچھا، وہ آگ لگائی ہے، وہ پانی یعنی نقصان جو ہے اس کا لب لباب یہ ہوتا ہے جیسے پٹھا بہ گیا۔ گیا۔ اچھا، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو سامنے چمنی چل رہی ہے یہ نیچے بیٹھ جاتی ہے؟ نہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے؟ نہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو چمنی ہوتی ہے یہ بیٹھ جاتی ہے
تو اس کے بیٹھ جانے کو کہتے ہیں جی بھٹا بہ گیا. پٹھا بہ گیا ایک پٹھے دے وچ جڑے معیاری مال نہ بنے. ہاں ہاں ابھی یہ مہنگائی کا دور ہے. ہاں تقریباً نقصان مطلب نقصان پٹھا بہ جانا مطلب نقصان ہے. نقصان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اتنا زیادہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے مالکان کا. جی جی گورنمنٹ کی طرف سے تو ان کو کوئی کوئی شے سبسڈی وغیرہ نہیں ہے. کوئی شے نہیں کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بٹھا جب بھی آگ لگتی ہے جی جی یہ مام نے آگ لگائی اللہ کرے یہ چلتی صحیح رہے جی جی تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر تھوڑا کسی جگہ سے مسئلہ کرتی آگ نہیں چلتی آگ تو مالکان کا 10-12 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس طرح تقریباً جو نقصان سے نقصان اس کو کہتے ہیں بٹھا بیٹھنا. بٹھا بیٹھ. ناظرین آج کی اس ویڈیو سے اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں. ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ٹاپک کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.